بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادی ماڈل اسکول کا قیام مارچ 2016 عیسوی کو عمل میں لایا گیا، جس میں بچوں کو مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم، حفظ کلام اللہ، تجوید، مفاہیم، ترجمہ اور تفسیر کی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، جہاں پر بچوں کے لیے بہترین قیام و طعام کا انتظام ہے اور مجرب اساتذہ سے استفادہ کیا جاتا ہے، جو بچوں کو مروجہ تعلیم کے علاوہ تربیت اسلامی اور آداب اسلامی سے آراستہ کرتے ہیں۔ فی الحال حیدریہ کالونی، خمینی چوک، بیمنا میں منتظمین نے ایک بلڈنگ کرائے پہ لے کر کام شروع کیا اور الحمدللہ اس وقت 30 بچے مجرب اساتذہ سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر مؤمنین کا تعاون رہا تو مدرسہ حاضہ کی اپنی بلڈنگ ہوگی اور مدرسہ وادی کشمیر کا ایک منفرد مدرسہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ مدرسے کے اہداف کیا ہیں، اس مدرسے کو کس مقصد کے لیے، کن اہداف کے لیے قیام میں لایا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآنی تعلیمات کو معاشرے میں فروغ دینا، حافظ قرآن کے ذریعے مکتب اہل بیت کا دفاع کرنا، نئی نسل کو قرآنی تعلیمات سے روشناس کرانا تاکہ وہ تشکیل معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، مکتب اہل بیت پر مخالفین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات کا عملی جواب دینا، قرآنی علوم کو جدید خطوط پر پیش کرنے کے لیے ماحول فراہم کرنا، معاشرے میں تعلیم کو فروغ دے کر جہالت کا خاتمہ کرنا، بچوں کا اس قابل بنانا کہ وہ قرآنی تعلیمات کے فروغ میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئکار لا سکیں۔ اسی لیے مدرسے میں جو ہم نے برنامہ تشکیل دیا ہے، 2 حصے ہیں، 2 شعبے ہیں مدرسے کے۔ شعبہ اول قرآنیات ہے اور دوسرا شعبہ جو ہے مروجہ تعلیم۔ شعبہ قرآنیات میں جو کلاسیں شروع ہوتی ہیں، صبح 9 بجے سے کلاسیں شروع ہوتی ہیں، 3 کلاسیں ہوتی ہیں، روحانی، رواں خانی اور حفظ کی کلاسیں اور مفاہیم کی کلاس، اور جو مروجہ تعلیم کی کلاسیں وہ 1:30 بجے سے شروع ہوتی ہے، جس میں بچوں کو انگلش، سائنس اور ریاضیات۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ جو ہمارا کام ہے حافظ تیار کرنا اور حفظ کے ساتھ ساتھ انہیں عصری تعلیم سے بھی اجاگر کرنا، اس میں ہمارا پروگرام الحمدللہ
24 گھنٹے کا ہے، جس میں بچوں کی رہائش کا بھی ہے، اور خصوصاً حفظ کلام اللہ پر ہم بہت ہی کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کام منفرد انداز میں ہو رہا ہے، جس میں ہم نے حفظ کے لیے سب سے پہلے روخانی، رواں اور اس کے بعد بچوں میں وہ صلاحیت اجاگر کرنا کہ اس کی بنا پر ہم نے انہیں حفظ کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ اور حفظ میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ بچوں کو اشارہ کے ساتھ حفظ ہے، ترجمے کے ساتھ جو خاص آیات ہے یا جو متشابہات آیات ہے ان پر ہم زیادہ کام کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو بچے انشاءاللہ الرحمن کل معاشرے میں آئے تو ایک خاص انداز میں، ایک ماہرانہ طور پر یہ عوام کے سامنے، یہ لوگوں کے سامنے، اور خصوصاً اپنے لیے قرآن کو راہ عمل بنا سکے۔ اس مدرسے میں جو ایڈمیشن دیا جاتا ہے وہ 6 کلاس سے، اور بچے میٹرک تک ہمارے پاس رہیں گے، اور اس طریقے سے پروگرام کو تشکیل دیا گیا ہے کہ جو ہی بچے میٹرک تک پہنچیں گے تو اس وقت بچے کل حافظ قرآن ہوں گے۔ جو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے بچوں کو جو سہولیات ہم فراہم کر رہے ہیں، ایک تو جو کتابیں بچوں کو ضرورت ہے، وردی، قلم، کاپی، یعنی تدریسی اعتبار سے جو بھی امکانات ضرورت ہو ان امکانات کو ہم فراہم کر رہے ہیں طلاب کے لیے۔ دوسرا یہ کہ کھانے پینے کے اعتبار سے جو بھی ضرورت ہے بچوں کو اس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں۔ صبح ناشتہ اور اس کے بعد دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، وہ سب کچھ مدرسے کی طرف سے فراہم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سونے اور رہنے کے لیے بہترین انتظام ہے ہاسٹل کا، کہ جس طریقے سے ہم نے ذکر کیا، فی الحال ہم نے بلڈنگ کو کرائے پہ لیا ہے، اور اس بلڈنگ کے اس وقت تقریباً 10 کمرے ہیں، کہ جس میں 2 کمرے ہم نے کلاس روم کے لیے مخصوص رکھے ہیں، 1 کمرہ آفس کا ہے، اور باقی جتنے بھی کمرے ہیں وہ بچوں کے لیے اور جو وارڈن ہیں ان کی رہائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور مدرسے حاضہ میں بچوں کے لیے شب روز کا برنامہ رکھا گیا ہے، کہ مثلا صبح نماز کے فوراً بعد ان کا حفظ شروع ہوتا ہے تقریباً 7 بجے تک، پھر 7 بجے سے 8 بجے تک ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 8 سے 9 بجے تک وہ اپنے درسی پروگرام کی تیاری کرتے ہیں، وردی پہننا اور دوسرے امور کرنا، تیار رہنا، یہ سب کچھ بچوں۔ اور اس کے بعد 9 بجے ٹھیک جو ہے صبحگاہی شروع ہوتی ہیں، اور دعا سے یہ شروع ہوتی ہیں، اور 9:30 بجے تک، پھر 9:30 بجے سے 12:30 تک قرآنی کلاس ہوتے ہیں، 12:30 سے پھر 2 بجے تک نماز اور کھانے وغیرہ کا وقفہ رہتا ہے، اور 2 بجے پھر 4:30 بجے تک عصری علوم کے کلاس، جو انگلش، سائنس اور ریاضیات وغیرہ کے کلاس ہوتے ہیں۔ ہادی ماڈل اسکول وادی کشمیر کا ایک منفرد مدرسہ ہے، کہ جس کو ہم نے مارچ 2016 میں قیام عمل میں لایا گیا اس مدرسے کا، اور جو اس مدرسے کے اہداف و مقاصد ہے کہ جس کی بنا پر اس مدرسے کا قیام وجود میں لایا گیا ہے، ایک یہ کہ وادی کی سطح میں ہم کل حافظ قرآن کی جو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، اور کل معاشرے میں ایک دیندار اور بہترین ایک ڈاکٹر یا انجینئر کی حیثیت سے کام کریں۔ اور الحمدللہ اس کے لیے جو ہم نے برنامہ ریزی کی پروگرام کیا ہے، جس میں ہمیں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے، کہ ہم 2 شفٹ میں یہ کام ہم کر رہے ہیں، ایک قرآنی برنامہ اور ایک عصری تعلیم کا برنامہ۔ قرآنی برنامہ جو صبح سے نماز ظہرین تک ہیں، اور نماز ظہرین کے بعد جو ہے پروگرام عصری تعلیم کا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جو آج تک ہمیں نتیجہ حاصل ہوا ہے، کہ ابھی تک چونکہ یہ وادی کشمیر میں پہلی بار اس قسم کا اسکول جو ہے قیام میں لایا گیا ہے،
اور ابھی تک بچوں نے جو روش ہمارے اساتذ حفظ کی آگے بڑھا رہے ہیں، اس روش کے لحاظ سے تقریباً 2 یا 2.5 پارہ یا 3 پارہ تک بچوں نے حفظ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم یعنی جب یہ بچے ہمارے میٹرک تک پہنچیں گے تو میٹرک تک یہ کل حافظ قرآن ہوں گے۔ اور جو ایڈمیشن ہم دیتے ہیں، ایڈمیشن ہم 6 کلاس سے دیتے ہیں، اور 6 کلاس سے 10th کلاس تک جو بھی ہاسٹل فیسلٹی ہر لحاظ سے کتابوں کے اعتبار سے وہ فیسلٹی ہم نے یہاں بچوں کو مہیا رکھی ہیں۔ بہرحال ہم وادی کشمیر کے تمام ان والدین کے بہت ہی مشکور ہیں جن والدین نے ہمیں تعاون دیا ہے اور اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کیا ہے۔ انشاءاللہ خدا کی وساطت سے، اہل بیت علیہ السلام کی وساطت سے انشاءاللہ جب یہ بچے میٹرک تک ہوں گے تو یہ انشاءاللہ ہم اپنے قوم کو، اپنے معاشرے کو حافظ قرآن پیش کریں گے، اور یہ وادی کشمیر میں اپنے طریقہ کا ایک منفرد مدرسہ ہوگا انشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صفحة نمبر 595 بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها اس کے بعد لائن کے بعد ضحا کے بعد نشرہ اس کے بعد تین اس کے بعد علم اس کے بعد قدر۔ اگر ہمیں پراپر نیوٹریشن نہیں ہوگی we can't work، ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں، کچھ بھی نہیں، تو ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ امپورٹنٹ ہے بیٹے، آپ شاباش۔ اب آپ کو پتا ہے نیوٹریشن کے 2 موڈ ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا ہے؟ amounts to 2,240 rupees at 4% per annum. سمپل کیا ہے کہ جب ہم اس کو 3 سال کے لیے یہ پرنسپل دیتے ہیں، یہ قرضہ دیتے ہیں، تو 3 سال کے بعد ہمیں وہ واپس لوٹ آئے گا، مگر ہم اس کو کوشچن پوچھ رہا ہے کہ آپ بتاؤ یہ 3 سال کے بعد آپ کو 4% کے حساب سے کتنا لوٹ آئے گا، واپس کتنا دے گا؟ تو ہم کیا کریں گے؟
ये है लेट प्रिंसिपल 100 ठीक। अब देखते हैं असल में जो ये है तो पढ़ा किस तरह जाता है ज़कातुन। तो जो ये वाव है यहाँ पे ये पढ़ा नहीं जाता है। क्यों नहीं पढ़ा जाता है? क्योंकि इसमें क्या है ज़कातुन। तो पढ़ा किस तरह जाएगा? लिखा किस तरह जाएगा? समझ आ रहा है? वाव के तने। इसी तरह है जिस तरह हम पढ़ते हैं स्वालातुन, स्वालातुन। हम मत पढ़ते हैं स्वालातुन, तो लिखा इस तरह जाता है, पढ़ा किस तरह जाता है? स्वालातुन, स्वालातुन, स्वालातुन। समझ आ रहा है? इस तरह है। दूसरा क्या है? छोरों पर भी ये अलामत हो कुरान में, वो हर्फ नहीं है। अब बाज़ हुरूफ ऐसे हैं उन पर ये अलामत नहीं होती है, लेकिन पढ़े भी नहीं जाते। जैसे मिसाल है वशम्स, वशम्स, वशम्स। इसमें कौन हर्फ नहीं पढ़ा गया? अलिफ और। तो बहरहाल ये एक मुख्तसर तारुफ था मदरसे का। इंशाअल्लाह मोमिनीन की दुआएं साथ में रही तो हम अपने मकसद को इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। और ये बात यहाँ पे काबिल ज़िक्र है कि वादी कश्मीर का ये एक मुनफरिद मदरसा है जहाँ पर बच्चों को असरी तालीम के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान की तालीम भी दी जाती है।